الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 32 پہلے ہو چکا ہے، سبق نمبر 33 ہے نصاب الصرف کا، اور اس میں چند مختلف قوانین جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض قواعد جو ہوتے ہیں نا وہ صرف جب استعمال ہوتے ہیں نا تو اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ضرورت کیا تھی۔ تو متفرق قوانین کے اعتبار سے قاعدہ نمبر 1، کسی اسم میں دوسرا حرف اگر مدہ زائدہ ہو تو جمع منتہی الجموع اور تصغیر بناتے وقت اسے واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے، جیسے داربتن سے دواربو۔ اب کوئی بولے کہ یہ واو کہاں سے آ گیا، جمع منتہی الجموع بنانا ہے تو اس میں واو کہاں سے آ گیا، یا تصغیر بنایا تو دویربتن کیسے آ گیا؟ تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دوسرا حرف اگر مدہ زائدہ ہو، مدہ بھی ہو اور زائدہ بھی ہو، تو جمع منتہی الجموع اور تصغیر بناتے وقت اس کو واو مفتوحہ سے بدل دینا واجب ہے۔ اور قاعدہ نمبر 2، اگر اس میں فاعل کی جمع فاعلتن کے وزن پر آئے، اس میں فاعل کی جمع فاعلتن کے وزن پر آئے اور اس کا لام کلمہ حرف علت ہو، تو اسے الف سے بدل کر فا کلمہ کو ضمہ دینا واجب ہے۔ اب اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ کہیں لکھا ہوا تھا دعاتن، تو اب سوچ میں پڑ جائیں گے دعاتن کون سا سیگا ہوگا، ہم نے تو آج تک اس کا سیگا پڑھا ہی نہیں، تو جب سیگا نہیں پڑھا اور یہ سیگا بن نہیں رہا تو پھر پرابلم ہو جائے گی۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اصل میں دعواتن تھا، دعواتن۔ اب جب دعواتن کے وزن پر فاعل کا سیگا آ گیا تو اس کا لام کلمہ حرف علت دعواتن، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا اس کو الف سے بدل کر فا کلمہ کو ضمہ دیں، تو دال پہ ضمہ ہوگا، دعاتن بن جائے گا۔ تو داعن کی جمع دعاتن، یہ اصل میں دعواتن تھا، حرف علت کو الف سے بدل کر فا کو ضمہ دیا تو دعاتن ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 3، وہ اسماء جن کا لام کلمہ محذوف ہو اور اس کے عوض کوئی دوسرا حرف نہ لایا گیا تو تثنیہ بناتے ہوئے ان کا لام کلمہ واپس آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب ابن ہے، کسی کے 2 باپ ہے، ایک ستیلا ہے ایک ریل باپ ہے، تو اب وہ اس کے لیے ابان بولے گا، تثنیہ ایسے ہی بنتا ہے نا، الف نون لگاتے ہیں، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ابان تو ابان تو نہیں بنتا، تو عربی میں کہیں لکھو اباوان، تو یہ اباوان کیا بلا ہے؟ تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اخن اور ابن، اس کی مثال دی ہے کہ اخن اصل میں اخاون تھا، ابن اصل میں اباون تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ تثنیہ بناتے وقت ابن سے اباوان ہی پڑھیں گے اور اخن سے اخاوان ہی پڑھیں گے، لیکن فمن اور یدن میں حذف شدہ واو واپس نہیں آئے گی، یہ ایک انہوں نے علیحدہ قاعدہ بیان کر دیا، ان کا تثنیہ فمانی اور یدانی آتا ہے۔ اور وہ اسماء جن میں محذوف حرف کے عوض کوئی دوسرا حرف لایا گیا ہو ان کو اسی حالت پر رکھ کر تثنیہ بنایا جاتا ہے، مطلب جس کا حرف حذف کیا گیا اور اس کے بدلے میں کوئی حرف بھی نہیں آیا تو اس میں جو حذف شدہ ہوتا ہے دوبارہ واپس لے آتے ہیں، اور جن میں اس کے بدلے میں حرف آ چکا ہے تو ان میں دوبارہ واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی طرح بنائیں، جیسے سیناتن سے سیناتانی، ابن سے ابنانی اور اسمن سے اسمانی۔ اب ان کی اصل کیا تھی یہ بھی آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 4، یا ساکن جب ضمہ کے بعد واقع ہو تو واو سے بدل جاتی ہے، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے ضمہ موجود ہو تو یہ واو سے بدل جائے گی، جیسے مجکنن، تو مجکنن، اب یا جو ہے وہ ساکن ہے اور میم پہ ضمہ ہے، یعنی پیش ہے، رفع جس کو بولتا ہے۔ ای کا نام یوجکنو، یہاں بھی یوجکنو جو ہے یوکنو بن گیا، تو موکنن، اب یا کو واو سے بدل دیں گے،
ٹھیک ہے، اور مویسرن سے موسرن۔ قاعدہ نمبر 5، اگر اس میں معرب کے لام کلمہ میں، اگر اس میں معرب کے لام کلمہ میں یا ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو تو اسے کسرہ سے بدل دیتے ہیں۔ اگر اس میں معرب کے لام کلمہ میں یا ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو تو اسے کسرہ سے بدل دیتے ہیں۔ اب کسرہ میں کسے کسرہ سے بدل دیتے ہیں؟ یا سے پہلے والے کے ضمہ کو۔ تو جیسے التجلیو، اصل میں لفظ تھا التجلیو، تو اس کو پڑھیں گے التجلی، لام یا سے پہلے تو اس کے اوپر ضمہ ہے تو اس کو کسرہ سے بدل دینا۔ قاعدہ نمبر 6، الف کو اس کے ما قبل حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ الف جو ہوتا ہے نا، اگر ما قبل جو ما قبل حرکت ہے اس کے موافق حرف علت سے، مطلب فتح جو ہے اس کے متعلق حمزہ الف ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اور پیش جو ہے ضمہ ہے اس کے مطابق واو سے بدل جائے گی، کسرہ ہے تو یا سے بدل جائے گی۔ جیسے داربا تو دؤربا، اصل میں دؤربا پڑھا جانا تھا نا، الف ویسے رہنا تھا تو اس کو واو سے بدلنا، پیش ضمہ آ گیا نا تو دوربا بن جائے گا۔ مدرابن سے جمع منتہا الجبو بناتے مداربو، مداربو، مداربو سے اس کو ہم کریں مداریبو بنا دیں، یا بنائیں۔ اور قاعدہ نمبر 7 میں بیان کرتے ہیں جو الف مکسورہ اسم میں تیسری جگہ واقع ہو۔ الف مکسورہ سمجھتے ہیں نا، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، ان میں سے الف مکسورہ، ٹھیک ہے، اسم میں تیسری جگہ واقع ہو، چاہے واو سے بدلا ہوا ہو یا اصلی حالت پر موجود ہو، تو تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بناتے وقت اسے واو مفتوحہ سے بدل دینا واجب ہے۔ جیسے اسن سے اسوانی، ٹھیک ہے، اسواتن، اور الہ، یہ جب کسی کا علم ہو، کسی کا نام رکھ دیا الہ تو الوان الواتن، تو یہ اگر کسی جگہ ایسا لکھا ہوا آپ کو مل جائے تو پھر آپ کو حل کرنے میں آسانی ہوگی کہ یہ کوئی قاعدہ ہے یا کاتب کی غلطی ہوگی۔ اور اگر تیسری جگہ، یہ تو تیسری جگہ میں بتایا نا، اگر تیسری جگہ سے تجاوز کر جائے یا سے بدلا ہوا ہو تو اسے یا سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے دربا تو اب دربیانی، ٹھیک ہے، دربیاتن، مصطفیانی، مصطفیاتن، تو مطلب مصطفیٰ، اب 2 مصطفیٰ ہیں تو اس کا تثنیہ کیسے ہے کہ مصطفیانی، تو بھائی مصطفیانی یہ یا کیسے آ گیا؟ تو الف مکسورہ کو یا سے بدلا۔ قاعدہ نمبر 8، اگر الف ممدودہ تانیث کے لیے ہو تو تثنیہ و جمع بناتے وقت اسے واو مفتوحہ سے بدل دینا واجب ہے۔ جیسے حمراء، اب اس کی تثنیہ کیسے ہے؟ حمروانی، ٹھیک ہے، حمروات جمع کے لیے۔ اگر اصلی ہو، ٹھیک ہے، تانیث کے لیے ہو تو یہ الگ حکم ہے، اور اگر اصلی ہو تو اسے ثابت رکھنا واجب ہے۔ جیسے قراء، اب قراءانی اس کی تثنیہ بنیں گی، اور قراءات یہ پڑھیں گے، اور اگر وہ کسی حرف سے بدلا ہوا ہو تو اسے واو مفتوحہ سے بدلنا اور باقی رکھنا دونوں جائز۔ جیسے کساء، ٹھیک ہے، اس کو کساءانی بھی پڑھ سکتے ہیں، کساءاتن، اور کساوانی اور کساواتن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ حرف سے بدلا ہوا ہے۔ تو یہ 8 قاعدے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ یہ قاعدے اگر یاد نہ بھی ہوں تو بھی آپ ان کو ایک مرتبہ اوپر سے دیکھ کے سمجھ لیں کہ یہ بیان کیا کر رہے ہیں۔ پھر جب کبھی الفاظ آئیں گے، جب ہم اس کو باقاعدہ اجرا کریں گے نا، تو یا ضرورت پڑے گی آپ کو اجرا کرنے کی، تو اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سبق کہیں گزرا تھا اور یہ قاعدہ کہیں بیان ہوا ہے، تاکہ اس قاعدے کے مطابق پھر آپ اپنے معاملے کو حل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مقصد، یعنی علم دین کو حاصل کرنا اور پھر علم دین کو آگے پھیلانا، قرآن و حدیث کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور پھر آگے پہنچانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔